تو ایک بار پھر بات کرتے ہیں پہلگام واقعے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے اوپر۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا جواب دینے کی تیاری۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ احمد بلال صوفی ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ عجلت میں ناقابل عمل آبی اقدامات کیے ہیں بھارت نے، اور واقعے پر بھارت آپے سے بالکل باہر دکھائی دے رہا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی جانب سے یہ اقدام ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹریٹی کو سسپینڈ یا ہولڈ ان ابینس کر دیا ہے، یہ صریحاً بین الاقوامی قانون کی وائلیشن ہے۔ بین الاقوامی قانون میں کوئی ایسا کنونشن، ٹریٹی یا قانون کی شک موجود نہیں ہے جو اس نوعیت کی ٹریٹی کی سسپینشن کی آتھرائزیشن انڈیا کو یا کسی بھی ملک کو فار دیٹ میٹر دے سکے۔ دیکھیے، جو واٹر سے تعلق رکھنے والی ٹریٹیز ہوتی ہیں، معاہدے ہوتے ہیں ممالک کے درمیان، وہ اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کے مابین ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں واٹر لا جورسپروڈنس بڑی سیٹلڈ ہے کہ وہ پانی کو نہیں روکا جائے گا۔ اور اگر پانی کے متعلق کوئی معاہدہ کہ کتنے کیوسک پانی میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس موسم میں جانا ہے، وہ سب چیزیں طے ہو چکی ہیں، تو کیونکہ پانی کا تعلق فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف سے ہے، رائٹ ٹو فوڈ سے ہے، تو اس رائٹ کو آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے، اس میں کسی طرح کا رکھنا نہیں ڈال سکتے تا وقت کی ٹریٹی میں ہی کوئی ایسی چیز اگری نہ کی ہو۔ اب انڈس واٹر ٹریٹی میں جو ہے بنیادی طور پر 12 نکات ہیں، اور اگر آپ نے ٹریٹی کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا ایک میکینزم آرٹیکل 12 میں پرووائڈڈ ہے۔ اس میں کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ آپ ٹریٹی کو سسپینڈ کریں، اس کو ایبروگیٹ کریں، اس کو ہولڈ ان ابینس کریں، اور وہ بھی یونیلیٹرلی۔ نارملی دونوں ملکوں کے باہمی اگریمنٹ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھارت نے اس کو ایز اے ریئیکشن یا ایز اے ریٹیلیشن یا ایز اے کاؤنٹر میجر انڈر انٹرنیشنل لا جو ٹیررزم کا واقعہ ہے اس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں یہ بھی غلط اپروچ ہے، کیونکہ اس لیے ایک ایکسکلوسو جورسڈکشن سیکورٹی کاؤنسل کے پاس موجود ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی شکایت اگر بھارت کو ہے تو وہ اپنا معاملہ سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے جائے۔ اس کی اسپیشلائز کمیٹی بنی ہوئی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، بڑی ویل نون کمیٹی ہے جو ہر سال ملکوں سے انفارمیشن طلب کرتی ہے اباؤٹ کاؤنٹر میجرز دے آر ٹیکنگ آن ٹیررزم۔ تو انڈیا کے پاس وہ فورم موجود ہے، اور اس فورم کے ہوتے ہوئے اس کو استعمال کیے بغیر یونیلیٹرل اور براہ راست کسی نوعیت کا اقدام جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس کو ہوسٹائل ایکٹ کے طور پہ ٹویٹ کیا جا سکتا ہے، جس کے اپنے مضمرات ہوں گے، اپنے کانسیکوینسز ہوں گے ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی پہ۔ جی اچھا، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا احمد بلال صوفی صاحب کہ ویانا کنونشن کے تحت غیر ملکی سفارتکاروں کو باقاعدہ تحفظ حاصل ہوتا ہے جو کسی دوسرے ملک میں موجود ہوں، لیکن اب بھارت کی جانب سے بھی مسلسل سفارتی عملے کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی بھارت کی جانب سے بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیے، جو بھارت نے 3-4 اقدامات اپنے پریس ریلیز میں ایشو کیے ہیں، اس میں ظاہر ہے اٹاری کی جو کراسنگ ہے اس کو بند کیا ہے، جی اور جو ان کے ڈیفینس اٹیچیز ہیں ان کو واپس بلایا، اور پاکستان والوں کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ پرسونا نان گریٹا ڈکلیریشن جو ہے اس کی آپ کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو کوئی ملک لے سکتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور بڑی سالڈ وجہ ہونی چاہیے، بیکاز اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر پرماننٹ ایک ڈینٹ پڑتا ہے، ایک اثر، نیگیٹو اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ ہم دونوں سائڈیں، دونوں ملک ایک دوسرے کے ممالک میں کیپٹلز میں تعینات کرتے ہیں ڈیفینس اٹیچیز، تو ان اٹیچیز کی کنٹینویشن جو ہے اس کے اپنے ایک لیگل اور اسٹریٹجک ریزننگ ہوتی ہے، اس کو سڈنلی ڈسٹرکٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کے ٹیررزم کے واقعے میں پاکستان ملوث ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی شواہد ہیں، تو اس کی ایک جگہ ہے، ایک فورم ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس فورم میں جائے بغیر، اس کا کوئی موقف لیے بغیر یہ فرض کر لینا ود ان لیس دین 24 آورس کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، یہ میرا خیال ہے بہت ہی غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے ان اٹس اون رائٹ۔ جی اچھا، احمد بلال صوفی صاحب، جو میں دوبارہ سے سنتاس معاہدے کے اوپر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت نے ایسا کیا، وہ یہ معاہدہ ختم کرتا ہے، تو پھر چین کے پاس دریائے برہم پترا کے پانی کا بھارت کی جانب بہاؤ روکنے کا ایک بڑا جواز آ جائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یوں خطے میں مودی گردی کا خمیازہ پورے بھارت کو بھگتنا پڑ جائے گا؟ احمد بلال صوفی صاحب، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟
غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے احمد بلال صوفی صاحب سے، اور وہ جس طرح بتا رہے تھے چونکہ ماہر عالمی بین الاقوامی قوانین ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یقیناً جو بھارت کی جانب سے آبی وسائل کے حوالے سے چیزیں جاری ہیں وہ درست اقدام نہیں ہے، بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے۔ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے بڑی تفصیلاً یہ وضاحت کی گئی کہ ویانا کنونشن کے تحت جو غیر ملکی سفارتکار ہیں ان کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو بھارت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ یقیناً کوئی درست اقدام نہیں ہے۔ اس طرح سے پورے خطے کی جو ایک امن کی فضا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے مسلسل اس چیز کے اوپر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ذمہ دارانہ بات کی جائے اور بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا جواب دینے کی پاکستان کی جانب سے تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ مسلسل بھارت پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت آپے سے باہر ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی ابھی اس نے یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور احمد بلال صوفی ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ یک طرفہ طور پر کسی بھی ٹریٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔